بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود پاک کی ایک ایسی کہانی جو ایک بہت ہی پیاری کہانی ہے۔ ایک بہن تھی جو کثرت سے درود شریف کا ورد کرتی تھی۔ اس کو درود پاک کے پڑھنے سے بہت محبت تھی۔ اس کی زندگی میں بہت غم تھے، بہت زیادہ اذیتیں تھیں، لیکن وہ سارا دن درود پاک کا ورد کرتی رہتی تھی۔ اپنے غم، اپنی تکلیفیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کی امی نہیں تھی، تو وہ جب رات کو سوتی تو اپنے اللہ سے اپنے سارے دن کے غم جو ہے شیئر کرتی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں سارا دن کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ اس کی کوئی تعداد میں مخصوص نہیں کرتی تھی، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں درود ابراہیمی پڑھتی اور میرا دل روتا تھا، لیکن میں صبر سے رہتی، اپنے غم کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتی تھی۔ جب رات کا وقت ہوتا تو میں اللہ سے کہتی، اپنے سارے غم اللہ کو بتاتی اور اپنے سارے دل کی تکلیفیں اللہ کے ساتھ شیئر کرتی، اور جب میں درود شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتی تھی تو اپنے پیغامات اپنے آنسوؤں کے ساتھ پہنچاتی تھی، اور کچھ دن بعد میرے دل میں ایک امید سی آنے لگی، اور مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ساری باتیں سن رہے ہیں، میرے سارے غم اللہ تک پہنچ رہے ہیں، اور اللہ مجھے اس کا ضرور رپلائی بھی دے گا۔ اور اس طرح ویسے ہی ہوا، جو دل کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، کیونکہ دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے۔ تو ہم جب درود شریف کو پڑھتے ہیں تو اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں۔ یہ بہن کہتی ہے کہ میں نے درود شریف کو پڑھا کیونکہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، نہ کسی کی مدد تھی، نہ کسی کا حوصلہ تھا۔ میں اپنی زندگی کی کہانی شیئر نہیں کر سکتی، لیکن بس اتنا کہتی ہوں کہ ہر طرف سے اندھیرا تھا، تکلیفیں تھیں، اذیتیں تھیں، بس اللہ سے دعا کرتی۔ میری اتنی عمر بھی نہیں تھی کہ میں اپنے غم جو ہے سہ سکتی، میری چھوٹی سی عمر میں مجھے اتنی تکلیفیں سہنی پڑی، لیکن صبر کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو جب میں درود شریف رات کو پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتی، اپنے پیغامات پہنچاتی، سارا دن مجھے جس نے تکلیفیں دی ہوتی، جس نے مجھے تنگ کیا ہوتا، بس اللہ سے کہہ دیتی، بس اللہ کے ساتھ اپنے سارے دل کے حال احوال بانٹتی، اور اللہ نے مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میری امیدیں صرف اللہ ہی کے ساتھ تھی، کیونکہ ہر طرف سے مجھے اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ تو کچھ دنوں بعد اللہ نے میرے لیے ایسی جگہ سے رشتہ لایا کہ میں خود بھی حیران تھی، ساری دنیا والے، سارے خاندان والے، اور جو مجھے جانتا تھا وہ سب حیران تھے، اتنی کم عمر میں اتنا اچھا رشتہ کیسے آ گیا۔ لیکن یہ میرے اللہ کا احسان ہے، شاید میرے آنسو آج تک پہنچ گئے تھے، تو اللہ نے میرے آنسوؤں کو صاف کیا اور میری زندگی کو کامیاب زندگی بنا دیا۔ پتہ ہی نہیں چلا، اتنے کم عرصے میں میرا نکاح بھی ہو گیا، میری منگنی بھی ہو گئی، اور میری شادی بھی ہو گئی، اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، ماشاءاللہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اور اللہ نے سب کچھ مجھے عطا کیا، یہ سب اللہ ہی کے احسان ہے۔ اللہ ہم بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس جب ہم اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بانٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی پریشانیوں میں اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب دل تھک جاتا ہے، جب ہر راستہ بند نظر آتا ہے، جب دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں اکثر ہم سوچتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ناراض نہیں ہوتے، بس وہ چاہتے ہیں کہ بندہ پہلے اپنی زبان کو پاک کرے استغفار سے، اور پھر اپنے دل کو منور کرے درود شریف سے۔ درود شریف اور استغفار ایسے عمل ہیں جیسے دو پروں والے پرندے، ایک کے بغیر دوسرا اڑ نہیں سکتا۔ استغفار دل سے گناہوں کی میل صاف کرتا ہے، اور درود شریف اس دل میں نور بھر دیتا ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث میں بھی فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے لیے اس وقت تک رحمت بھیجتا رہتا ہے جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ یعنی جب بندہ استغفار سے صاف ہو جائے اور اپنے دل کی ساری گناہوں کو، سارے میل کو صاف کر دیتا ہے، اور جب درود شریف وہ بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں کتنی رحمتیں برساتا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سفر پر تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ایک نوجوان ملا جو بہت غمگین تھا، پریشان تھا۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹے تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا، میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، ہر دروازہ کھٹکایا مگر کوئی مددگار نہیں ملا۔ حضرت نے فرمایا، بیٹے کیا تم درود شریف پڑھتے ہو؟ وہ بولا، کبھی کبھار۔ فرمایا، آج سے درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لو، صبح شام 100 بار ضرور پڑھا کرو، اور دل سے یقین رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری سفارش کریں گے۔ چند ہفتوں بعد وہی نوجوان واپس آیا، چہرے پر خوشی اور روشنی تھی۔ کہنے لگا، حضرت اللہ نے میرا سارا قرضہ اتار دیا ہے اور مزید رزق بھی عطا فرما دیا ہے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ درود شریف ہی میری مشکل کا حل تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہی تو راز ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے معاملات خود سنبھال لیتا ہے۔